السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے روٹیاں تو دو ہی تھیں۔ یہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب منسوب ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک جاہل آدمی بھی آپ کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا کہ تو میرے ساتھ کہاں چل رہا ہے، تو الگ اپنا راستہ لے لے، لیکن وہ نہیں مانا۔ ہر چند منع کرنے کے باوجود بھی وہ ساتھ ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اگر تو میرے ساتھ رہے گا تو میں جو کہوں گا وہ تجھے ماننا ہوگا۔ تو جاہل آدمی نے کہا، بے شک حضور، آپ جو حکم دیں گے میں دل و جان سے اس پر عمل کروں گا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ چلتے چلتے ایک جنگل آیا، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا۔ پھر کچھ دور پر ایک بستی نظر آ رہی تھی، تو جاہل آدمی سے آپ نے فرمایا، دیکھو جو گاؤں نظر آ رہا ہے وہاں جاؤ اور گاؤں والوں سے کہو کہ ہم آپ کے مہمان ہیں اور ہم دو آدمی ہیں، دو آدمی کی حیثیت سے ہمیں کھانا دے دیں۔ وہ جاہل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر گیا اور گاؤں والوں سے وہی بات کہی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ پھر گاؤں والوں نے 3 روٹیاں باجرے کی دے دی۔ 3 روٹی لے کر جب یہ جاہل آدمی چلا تو اس کے دل میں یہ احساس ہوا کہ روٹیاں 3 ہیں، 1.5 مجھے ملے گی اور 1.5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھا لیں گے، اور 1.5 روٹی سے تو میرا پیٹ بھرے گا نہیں، لہٰذا ایک روٹی راستے میں ہی کھا جاؤں اور 2 روٹی لے کر جاؤں تو ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور ایک مجھے دے دیں گے، اس طریقے سے میری 2 ہو جائے گی، پھر پتہ نہیں کب روٹی ملے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ جاہل آدمی ایک روٹی راستے میں چلتے چلتے کھا گیا، اور وہ تھا بھی 7 فٹ کا لمبا چوڑا آدمی۔ وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کتنی روٹیاں ملی ہیں؟ تو جاہل آدمی نے جواب میں کہا کہ حضرت جی، روٹیاں 2 ہی ملی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا بیٹھو، اور جنگل کی طرف نظر کی تو دیکھا ایک ہرن کا ریوڑ کھڑا تھا۔ اس میں سے ایک ہرن کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اللہ کے لیے میرے پاس آ جائے۔ ہرن آپ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تو آپ نے اس کو پکڑ کر ذبح کیا اور اس کی ایک ٹانگ کاٹی، آگ جلا کر اس کو بھنا، پھر ایک روٹی آپ نے لی اور ایک روٹی جاہل آدمی کو دے دی اور کہا، یہ گوشت ہے، اسے کھا لو۔ اب تو جاہل دل ہی دل میں پچھتانے لگا کہ راستے والی روٹی اگر نہ کھاتا تو بہتر ہوتا، یہاں گوشت مل رہا ہے، لیکن اب وہ تو کھا ہی چکا تھا، اب پچھتانے سے کیا فائدہ۔ خیر، جاہل آدمی نے بھی گوشت کھایا۔ پھر جب دونوں کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ذبح کیے ہوئے ہرن سے کہا کہ تو اللہ کے واسطے زندہ ہو جا، اور اپنی ریوڑ میں چلا گیا۔ یہ کہتے ہی وہ ہرن اپنا کان پھڑپھڑاتا ہوا زندہ ہوا اور اپنے ریوڑ میں چلا گیا۔ یہ نظارہ دیکھتے ہی وہ جاہل حیران ہو کر کہنے لگا، حضرت جی، آپ تو اللہ کے ولی معلوم ہوتے ہیں، اس لیے ایک جنگلی جانور آپ کے بلانے سے آپ کے پاس چلا آیا اور آپ نے اس کو ذبح کیا اور اس کی ران کاٹی، پھر اس کو آگ پر بھنا، پھر ہم دونوں نے پیٹ بھر کر کھایا، اس کے بعد آپ کے کہنے پر وہ ہرن زندہ ہو گیا اور اپنے ریوڑ میں چلا گیا۔ اب کیا شک رہ جاتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ آپ بالکل اللہ کے ولی ہیں، اب تو میں آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے دل سے ولی مانتا ہے یا صرف زبان سے کہتا ہے؟ اس نے کہا، حضرت جی، میں تو دل سے مان گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو دل سے مانتا ہے تو بتا روٹی کتنی تھی؟ اس پر اس نے وہی جواب دیا، حضرت جی، روٹیاں تو 2 ہی تھیں، اور اس نے جو تیسری روٹی راستے میں چلتے چلتے کھا لیا تھا اس کا انکار کر دیا
اور وہ اس لیے انکار کر رہا تھا کہ اگر میں بتا دوں تو کہیں مجھ کو اس سے اپنے سے جدا نہ۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا اور وہ جاہل آدمی بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک ندی پڑی جس میں پانی بھرا ہوا تھا، اور ان دونوں کو ندی کے دوسرے کنارے پر جانا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جاہل آدمی سے کہا، جہاں پر میرا پیر پڑے وہیں تم اپنا پیر رکھنا اور پیچھے پیچھے چلے آنا۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور وہ جاہل آدمی وہیں کھڑا دیکھتا رہ گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ واقعی یہ آدمی اللہ کا نیک اور برگزیدہ بندہ ہے جو پانی پر چلا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ قدم چلنے کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ جاہل آدمی ندی کے کنارے ہی کھڑا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ وہیں کھڑے رہو گے، تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ اس نے کہا، حضرت جی میں تو پانی پر تیرنا نہیں جانتا، صرف ڈوبنا ہی جانتا ہوں، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اسے اچھی طرح سمجھایا کہ تم بالکل نہیں ڈوبو گے، تم میرے قدم پر قدم رکھتے چلے آؤ۔ چنانچہ وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل کر ندی پار ہو گیا۔ ندی پار ہو جانے کے بعد وہ اپنے دل ہی میں پھر سے سوچنے لگا کہ یہ عجیب انسان ہے جو پانی پر چل کر پار ہو گئے اور اپنے ساتھ ساتھ ہم کو بھی چلا کر لے آئے۔ وہ حضرت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ آپ بالکل اللہ کے سچے ولی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو نے کیسے جانا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ تو جاہل نے کہا کہ پانی میرا خالہ زاد بھائی نہیں ہے کہ وہ ہم کو اپنے اوپر چلنے دے گا، لیکن آپ خود اس پانی پر چل کر ندی پار ہوئے اور ہم کو بھی ندی پار کرائے۔ اب بھی میں آپ کو ولی نہ مانوں، ایسا بے ایمان میں ہرگز نہیں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اس سے پوچھا کہ تو مجھے دل سے ولی مانتا ہے یا صرف زبان سے کہتا ہے؟ تو اس نے کہا، میں دل سے آپ کو ولی مانتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا بتا روٹی کتنی تھی؟ اس نے وہی جواب دیا، روٹی تو 2 ہی تھی۔ اس نے تیسری روٹی کا پھر انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اپنا سفر شروع کیا۔ تو راستے میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی اس جاہل آدمی کے منہ میں پانی آ گیا کہ جب ہر جگہ آدھا آدھا ملتا آیا ہے تو یہاں بھی آدھا ملے گا، اس طرح 1.5 اینٹ تو مل ہی جائے گی۔ اب اللہ والے کو چھوڑ دیا جائے اور 1.5 اینٹ لے کر بال بچوں میں اپنے گھر واپس چلا جائے۔ یہ سوچ کر اس جاہل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اینٹ تو 3 ہے، ایک آپ لیں گے اور ایک ہم کو دیں گے، باقی ایک تیسری اینٹ کا کیا کریں گے؟ ہمارے پاس اس کے کاٹنے کا کوئی انتظام نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیسری اینٹ کو کاٹنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک ہم لیں گے اور ایک تم کو دیں گے۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسری اینٹ اس آدمی کو دیں گے جس نے تیسری روٹی کھائی ہوگی۔ تو وہ جاہل آدمی فوراً کہنے لگا کہ حضرت جی وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ تو وہ جاہل نے سونے کی اینٹ کی لالچ میں تیسری روٹی کا اقرار کر ہی دیا، حالانکہ اب تک 2 ہی بتا رہا تھا۔ جب اس نے تیسری روٹی کا اقرار کر لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ تینوں اینٹیں تو ہی لے جا۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے کا اپنا سفر شروع کر دیا۔ اب جاہل سوچنے لگا کہ یہ تینوں اینٹیں گھر کیسے پہنچائیں۔ اس سے صرف 2 ہی اینٹیں اٹھ رہی تھیں اور تیسری کو چھوڑنے کے لیے اس کا دل تیار نہیں۔ اسی سوچ میں وہ کھڑا تھا کہ اچانک 3 ڈاکو آ گئے اور اس کے پاس سونے کی 3 اینٹیں دیکھ کر
اس کو قتل کر دیا اور ایک ایک اینٹوں پر ان تینوں ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا اور ڈاکوؤں نے کہا بڑی آسانی سے مال ہاتھ لگ گیا ہے، اب ہم میں سے کوئی ایک آدمی قریب کے بستی میں جائے اور کھانے پینے کی چیزیں لے آئے اور کھا پی کر آرام سے چلیں گے۔ چنانچہ ان تینوں میں سے ایک آدمی مٹھائی وغیرہ لینے کے لیے چلا گیا اور وہ دو آدمی جو وہیں رکے ہوئے تھے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ جب وہ مٹھائی وغیرہ لے کر آئے تو اس کی گردن مار دی جائے تاکہ تینوں اینٹیں ہماری ہو جائیں، اور ڈاکو تو مرتے ہی رہتے ہیں، ہم سے کون پوچھے گا کہ وہ کہاں گئے، اور اگر کوئی پوچھے گا بھی تو کہہ دیں گے کہ وہ مارا گیا۔ ادھر جو مٹھائی لینے گیا تھا اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ اس میں زہر ملا کر لے جاؤ تاکہ وہ دونوں مر جائیں اور تینوں اینٹیں تیری ہو جائیں۔ چنانچہ وہ مٹھائی میں وہیں سے زہر ملا کر لے آئے۔ جب مٹھائی لے کر وہ پہنچا تو ان دونوں نے اس کی گردن مار دی، اب وہ بھی وہیں مر گیا۔ اب یہ دونوں اطمینان سے مٹھائی کھانے بیٹھ گئے، مگر مٹھائی میں تو پہلے ہی سے زہر ملا تھا۔ اب مٹھائی کھا کر یہ دونوں بھی وہیں ڈھیر ہو گئے۔ دوسرے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں اور 4 لاشیں پڑی ہیں۔ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ یہ ہے دنیا۔ فائدہ: انسان کے ساتھ دنیا کی طلب اور حرص و لالچ کیا کیا کرتی ہے اور کس انجام کو پہنچا دیتی ہے۔ یہ جاہل اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کا مشاہدہ کرنے کے بعد بھی آپ سے جھوٹ بولتا رہا، اس کے بعد سونے کی اینٹ کی لالچ میں اقرار کر لیا، جبکہ یہی اینٹیں اس کے قتل کا سبب بنی اور خالی ہاتھ دنیا سے ہو سکیں۔ اور دوسری طرف جن ڈاکوؤں نے اینٹوں کے لیے اس کا قتل کیا تھا ان کی بھی جان اسی سونے کی طلب میں چلی گئی اور وہ اینٹیں وہیں پڑی کی پڑی رہ گئی۔ یہ کس قدر عبرت کا مقام ہے۔ دنیا میں جتنے بھی جھگڑے، فساد، قتل و غارت، یہ بازار آئے دن گرم ہوتے رہتے ہیں، وہ سب قریب قریب دنیا اور اسباب دنیا کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ کسی کو قتل کرنے والا قتل کر کے سمجھتا ہے کہ اب اطمینان سے زندگی گزاروں گا، لیکن اس کی تمنا پوری نہیں ہوتی اور کچھ دنوں کے بعد وہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، اور وہ دولت جو دوسرے کو قتل کر کے لیا تھا یا کسی کو دھوکہ دے کر حاصل کیا تھا وہ سب دنیا ہی میں رہ جاتا ہے۔ اچھا آدمی وہ ہے جو دنیا میں اپنی اصلاح کر لے اور انبیاء کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنی آخرت کو سنوار لے، وہی شخص کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔